حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں زنا کی ہے اور اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بخشنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل چلنے لگے، 10 یا 15 قدم چلنے کے بعد سوچنے لگے کہ پھر میں چلوں، اللہ کے نبی سے پھر سوال کروں۔ پھر آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد پھر کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اب چوتھے مرتبہ سوال کی تو اللہ کے نبی نے اسی سے پوچھ بیٹھا کس سے پاک کروں؟ بار بار جو پوچھ رہے ہو میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ اب حضرت معاذ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی زنا سے۔ اب اللہ کے نبی کا دماغ گھوم گیا، ارے زنا سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لوگوں سے پوچھا یہ پاگل نہیں ہو گیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ اب شک اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا لوگوں کیا یہ کہیں تو شراب پی کر نہیں رکھی ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے اور ان کے پاس پہنچے، منہ کو سونگا، شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت معاذ سے پوچھا اللہ کے نبی نے معاذ کیا تم یقیناً زنا کی ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے زنا کی ہے، اس لیے مجھے پاک کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے سزا سنائی دی کہ زنا کرنے والے مرد ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اسے رجم کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ لیکن جو صحابہ تھے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تو 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک لوگوں کا ایک گروہ کا کہنا ہے نہیں حضرت معاذ کو قتل نہ کیا جائے، حضرت معاذ کو دنیا سے ہلاک نہ کیا جائے بلکہ رہنے کا حق ہے، اور دوسرے کا کہنا ہے نہیں معاذ نے زنا کیے اس کو مار دینا ہی بہتر ہے، دنیا میں رہے گا اور زنا کرے گا اور گندی چیزوں میں مبتلا رہے گا، اس لیے اس دنیا سے اس کو مٹا دینا ہی بہتر رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے اٹھ کر چلنے لگا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے مجلس میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کہنے لگا اے میرے صحابہ تم جو کہہ رہے ہو اسے مار دینا چاہیے اور تم لوگ کہہ رہے ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، نہیں یہ سب کام نہیں ہے، بلکہ تم سب مل کر اللہ سے معافی مانگو، کہیں اللہ تعالیٰ معاذ کو معاف نہ کر دے۔ ہاں اس نے یہ خطائیں کی ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، اس لیے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کہیں اسے معاف نہ کر دے۔ پھر کچھ دن کے بعد آنے کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا حضرت معاذ نے اسی توبہ کیے، اگر ان کے نیکیوں کو ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کیوں کافی؟ اگر اس نے زنا کی تھی تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہ بات بتائے تو میرے بھائیوں ہم نے غلطیاں کی ہیں تو سونا نہیں ہے، ہمیں بدلاؤ لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ اور صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے، ورنہ ہم ناکام رہیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جہنم خطرناک جگہ ہے، اس لیے رب سے معافی مانگنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کیجیے، جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آئیے زندگی میں کس طریقے سے بدلاؤ لاتا ہے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ شیخ حمید الدین ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، ان کا باپ ابو الحاکم وہ پہلے بادشاہ سلامت سلطنت اس کے پاس رہتا تھا، لیکن گزرنے کے بعد شیخ حمید الدین کو رکھ دی گئی۔ اب ان کی زندگی میں ایک واقعہ بیان کی گئی کہ اس کے پاس ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک لونڈی رہتی تھی، اس کا کام لونڈی کی کام تھی کہ بستروں کو صاف کرنا۔ ایک دن کیا لونڈی نے بستر لگائی اور لونڈی اسی پر سو گئی۔ شیخ حمید الدین تشریف لائے، لانے کے بعد کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ معمولی سی لونڈی ہمارے بستر پر سو رہے ہیں۔ اب اسے مارنا شروع کر دیا، ظالم تھے، مارنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں شیخ حمید الدین نے اسے مارنے لگا، اس پر ظلم کرنے لگا۔ کس پر؟ اس لونڈی پر۔ جب اسے مار رہا ہے وہ لونڈی کھلکھلا کر ہنسنے لگی، مارتے جا رہا ہے وہ ہنس رہی ہے۔ آخر کار پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ اب وہ ہنسنے کے بجائے وہاں سے نکلنے لگے، وہ لونڈی نکل رہی ہے۔ شیخ حمید الدین نے پکڑ لیا، نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم اس بات کے راز نہیں بتاؤ گے۔ وہ لونڈی کہنے لگی کہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تم مجھے مار رہے ہو، اور میں ہنس رہی ہوں معاملہ یہ ہے کہ ایک معمولی سی لونڈی 10 سے 15 منٹ سونے والے لونڈی کے لیے یہ سزا ہے، تو مرنے کے بعد جو 24 گھنٹے اس بستر پر سوتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال
حال کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اسی بات پر غور کیجئے۔ شیخ حمید الدین نے سلطنت و بادشاہت کو چھوڑ دی اور کہنے لگا اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں، اور اس نے زندگی میں بدلاؤ لائے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی بدلاؤ لانا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، ہمارے گھر کے لڑکیاں بھی بدل جائے گی، ہماری ماں و بہنیں بھی بدل جائے گی، ہمارے نوجوان بھی جو بگڑے ہوئے ہیں، اور اذان کی آواز ہو رہی ہے، پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پکارا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ اپنے کامیابی کی طرف۔ اور رات میں جو ہم سوئے رہتے ہیں اور اذان آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہاں لوگو جو تم بستروں پر سو رہے ہو اس سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز پڑھ لو۔ یہ آواز آ رہی ہے، اس سے ان چیزوں سے جو ہم دور رہتے ہیں یقیناً ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ اور میں قیمتی چیز بتا رہا ہوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا میں تمہیں 4 انعام دوں گا، اگر تم نے معافی مانگ لی تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ کب؟ آج نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا میں امیر بنانے والا نہیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ وہ انعام کیا ہے؟ آئیے پہلے ان پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ سے سچی توبہ کیا کرو، اپنے رب سے سچی توبہ کیا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، میں تمہارے توبہ کے بدلے میں یہ انعام دوں گا، میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، میں تمہیں جنتی بنا دوں گا، میں تمہیں جنت کے حوالے کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبیین، اور جو انسان جہنمی ہوں گے وہ قیامت کے دن ذلیل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اسے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں ان چیزوں سے بچا لوں گا، وہ ذلیل نہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہاں جو جہنمی ہوں گے وہ اندھیروں میں ڈوبا رہیں گے، اندھیروں میں ڈوبے رہیں گے، لیکن قیامت کے دن میں اس اندھیروں سے بھی بچا لوں گا، اندھیری راتوں سے میں اسے بچا لوں گا، لیکن رب سے معافی مانگنا ہے۔ یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیے۔ نمبر 1 میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، زندگی میں بدلاؤ لاؤ، اور نمبر 2 جنت دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، اور جو ذلیل ہونے والا ہے میں اس سے بچاؤں گا، اور آخری چیز جو اندھیروں میں ڈوبے رہنے والا ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ یہ 4 انعام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے۔ تو آئیے مومن کون ہے ہم دیکھتے ہیں، مومن سچے مومن کو ہم دیکھتے ہیں، جب رب کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں بگڑ گئی ہیں، آج کل کی لڑکیاں بگڑ گئی ہیں۔ میری ماں و بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی، آپ مت بولیے کہ اردو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آج کے ہر الا ماشاء اللہ ہر لڑکی ہر عورتیں اردو سمجھ میں ان کو آ رہی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ ان باتوں پر اتفاق اور صحیح طریقے سے دھیان نہیں دے رہا ہے کہ سننے کے بعد کیا ملے گا۔ میں نے دیکھا جب آیا لڑکیاں سروں کی کپڑا گری ہوئی ہے اور راستوں میں چل رہے ہیں، غیر مرد لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، اس نے اپنے حیا سے کھیل رہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم حیا کو کھو بیٹھو گی تو تم ایمان کو بھی کھو بیٹھو گی، لیکن آج کل کی لڑکیاں حیا کو کھو بیٹھی ہے۔ کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حیا کو کھو بیٹھی ہے، میں نے کیا کیا؟ آپ بھی ذمہ دار ہیں، جو باپ بیٹے ہیں نا آپ بھی ذمہ دار ہے، آپ نے اسے روکا نہیں، آپ کا ذمہ داری اس کو روکنا ہے۔ جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے بگڑے ہوئے ہیں، اس کو روکنا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں، اسی لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حیا کھو بیٹھی اس نے ایمان بھی کھو بیٹھی۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، جس نے حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھ رہتے ہیں، جس نے حیا کھو بیٹھی اس نے ایمان بھی کھو بیٹھی۔ ہاں حیا کو پرہیز کیا کرو، یعنی اپنی عزت و آبرو کے ساتھ دوسرے کو کھیلنے کا موقع مت دیا کرو۔ ہاں باپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی سر بازاروں میں گھومنا ہے، ہاں میرا باپ امیر ہے یہ نہیں بولنا ہے۔ نوجوانوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے نظروں کو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ ہاں شرمگاہوں کی جب تک حفاظت نہیں کرو گے وہ لڑکیاں محفوظ
محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے خود کو کنٹرول کرنا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے خود کو صحیح رکھنا، لیکن آپ بھی بگڑ چکی ہے، آپ بھی بگڑ چکے ہیں اور آپ بھی غلط راستے میں اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کو بھی روکنا ہے۔ ہاں اسی لیے آپ بھی غلط راستے سے باز آ جائے اور اللہ سے دعائیں کیا کرے۔ اسی لیے جوانی کا جو قدر کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 انسان 7 طریقے کے لوگ ہیں جسے میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دوں گا، سایہ اسے نصیب ہونے والا ہے، انہی میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنے جوانی کو کنٹرول کی۔ ہاں جوانی کو کنٹرول کی، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں، یہ میری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے، یہ میری بہنوں کے لیے بھی ہے، جو جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے لیے بھی ہے۔ اس نے اپنے جوانی کو کنٹرول کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کی دن عرش کا سایہ دینے والا ہے۔ سایہ کو طلب کرنا ہے تو جوانی کا کنٹرول کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانی دوسرے کو ہم لٹاتے رہیں، بس یہی چیز ہے جو عورتوں کے اندر بگاڑ اور حیا کھو بیٹھی، بس تمام چیز کھو بیٹھی۔ تو حیا کا انتظار کیا کرو اور رب سے معافی مانگو، یہی میں بتانا چاہتا ہوں جو رب سے معافی مانگا کرو۔ جب تک رب سے معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے زندگی میں بدلاؤ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو رب سے معافی مانگنا ہے، اپنے زندگی کو صحیح راستے پر چلانا ہے۔ تو آئیے رسولوں نے بھی خطائیں کی تھی، اس نے بھی اللہ سے معافی مانگا، اس نے بھی اپنے رب سے معافی مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اسی جنت کے اندر رہنا اور کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا، میں تمہیں دوں گا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے جسے قرآن نے زقوم اس کا پھل کا نام بتایا ہے، جو درخت دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ نافرمان بن جاؤ گے، ورنہ گناہگار بن جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، نافرمان بنو گے، برباد ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی شیطانوں کی باتوں پر حضرت آدم علیہ السلام آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطانوں کی باتوں پر آ گئے، اب نافرمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اسے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور دنیا میں پھینک دیا۔ ہاں اور اس نے زندگی میں معافی مانگ رہے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ تعالیٰ میں نے خطائیں کی ہیں اور تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اس زمین میں کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو اس دھرتی میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اور آئیے قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام اپنے باپ سے بات چیت کر بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹوں کو بلا رہے، اے میرے بیٹے آ جا، تو کشتی پہ سوار ہو جا، جو آج اس کشتی سے باہر رہے گا وہ برباد رہے گا، کیونکہ اللہ کے عذاب سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جان آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ غلط ہے، کیوں؟ میں اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دی، نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا بچ نہیں سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں باتیں ہو رہی تھی اور باڑ میں اسے ڈبو کر مار ڈالا، اسے ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کی تھی کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے وعدہ کی تھی میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، وہ بھی تو میرے گھر کا سدسیہ تھا، وہ بھی تو گھر کا پریوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں نوح علیہ السلام تم جو سوچ رہے ہو یقیناً سچ ہے، وہ تمہارا بیٹا تھا لیکن وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تمہارے پریواروں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان نہیں لائی ہے۔